قواعد، تجوید اور رنگین، یعنی کہ کلر کوڈڈ قرآن، جو قرآن کلر کوڈڈ میں ہوتے ہیں اسے ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں وہ پہلے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر یہ بلو کلر ہے، بلو کلر یہ اخفا کو شو کرے گا، یعنی اخفا کو ڈینوٹ کرے گا۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ تنوین یا نون ساکن، تنوین یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش، نون ساکن یعنی کہ وہ نون جس پر سکون ہو، جس پہ جزم ہو۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے، جو کہ 15 حروف ہیں، یہ ہیں حروف اخفا میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو نون کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو چھپا کر پڑھنے کو ہم اخفا کہتے ہیں، ہائیڈ کرنے کو ہم اخفا کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں ایک شبد ہے پنکھا، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ پنکھا۔ یہاں پر نون کی آواز کو چھپا دیا گیا ہے، شو نہیں کیا گیا ہے، اسے پنکھا نہیں کہا گیا، پنکھا کہا گیا، کیونکہ یہ نون اصل میں نہیں ہے، وہ نون غنہ ہے۔ تو اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ہائیڈ کرنا۔ تو کلر کوڈڈ قرآن میں آپ کو جہاں پر یہ بلو کلر نظر آئے گا وہاں پر آپ اخفا کریں گے، یعنی آواز کو ہائیڈ کریں گے ایک الف کے برابر، ایک الف یعنی کہ 2 حرکت کے ایکول، یعنی کہ آ، بس اتنا۔ دوسری چیز ہے وہ ہے غنہ۔ غنہ ناک کی باسا سے نکلنے والی آواز کو غنہ کہتے ہیں۔ یہ آواز دیکھ لیں، ان، یہ غنہ ہے۔ غنہ کی آواز ناک میں رک کر نکلتی ہے، یعنی کہ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں رکھنا، یہ غنہ کہلاتا ہے۔ نون مشدد یعنی کہ وہ نون جس پر تشدید ہو، میم مشدد یعنی کہ وہ میم جس پر تشدید ہو، غنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کلر کوڈڈ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ یلو کلر نظر آئے گا وہاں پر آپ غنہ کریں گے، یعنی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر رکھیں گے، تھوڑی دیر یعنی کہ 1 الف کے برابر۔ اگلی چیز ہے اخفا میم ساکن۔ میم ساکن کہنے کا مطلب ہے وہ میم جس پر سکون ہو۔ قاعدہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، یعنی کہ حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفا کے ساتھ غنہ ہوگا۔ جیسے سورہ فیل کا اگزامپل لے، ترمیہم، تو یہاں پر اخفا بھی ہو رہا ہے اور غنہ بھی ہو رہا ہے۔ اسٹارٹنگ میں تھوڑی دیر کے لیے جو لپس ہے وہ ٹچ نہیں ہوں گے، لیکن جب میم کو بولیں گے تو پھر غنے کے ساتھ وہ ٹچ ہوگا۔ ترمیہم، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، آپ کو یہ پریکٹس سے آئیں گی، جب بار بار سنیں گے تب یہ خود بخود آ جائیں گی، دیکھ کر پڑھنے سے نہیں آنے والا۔ تو جہاں پر یہ کلر رہے، شاید یہ پنک کلر ہے، تو جہاں پر یہ کلر رہے تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ اخفا میم ساکن کریں گے۔ اسی کو ہم اخفا شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے 3 رولز تھے جن میں سے یہ اخفا شفوی ہے، یا یوں کہہ لیں اخفا میم ساکن ہے۔ اگلا ہے یہاں پر گرین کلر، ادغام۔ ادغام کا مطلب مرج کر دینا، ملا دینا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد وہی چیز ہے، تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، نون ساکن یعنی کہ وہ نون جس پر سکون ہو۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یہ یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آ جائے، جسے ہم یومن کہتے ہیں، یا واو میم نون میں سے کوئی حرف دوسرے کلمہ میں آ جائے، یعنی کہ دوسرے ورڈ میں آ جائے، تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی کہ پڑھیں گے کیسے؟ غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں، یعنی کہ ادغام وتھ غنہ کہتے ہیں، یا ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ ناقص یعنی کہ ادھورا ہوتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں ادغام ناقص؟ کیونکہ وہ جو پچھلا لیٹر رہتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں موجود رہتا ہے، یعنی کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پیچھے موجود رہتا ہے غنہ کے وقت۔ تو یہاں پر جب گرین کلر رہے تو یہاں پر بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ غنہ ہی کرنا ہے، جو کہ یلو کلر میں تھا، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، آگے آپ دیکھ لیں گے۔ آگے ہے یہاں پر قلقلہ، ریڈ کلر۔ حروف قلقلہ 5 ہے، آپ کہہ سکتے ہیں باؤنسنگ لیٹر 5 ہے۔ جب ان پر سکون ہو یعنی کہ جزم ہو تو ان کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آواز کو باؤنس کرنا ہے آپ کو اس کلر پہ۔ یہاں پر میں ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا کیونکہ تجوید پر کورس ہیں ڈیٹیل میں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تو صرف موٹے موٹے قاعدے یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اتنا کیا کہتے ہیں، اس کلر کے ذریعے سے اگر آپ قرآن کو سمجھیں کہ ہم تجوید کے ساتھ پڑھ لیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ مخارج آپ کے صحیح نہیں ہو سکتے اس کلر کوڈڈ سے۔
حرکات، حروف مدہ اور بھی بہت سارے قاعدے ہیں، کہاں پہ را کو لائٹ کرنا ہے، کہاں ہیوی کرنا ہے، کہاں لا کے لام لائٹ ہوں گے، ہیوی ہوں گے، وہ آپ کو کلر کوڈڈ سے نہیں آنے والے ہیں، اور وہ آ بھی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کا بیسک کلیئر نہ ہو، جب کہ تجوید آپ نے پراپرلی پڑھا نہ ہو۔ یہ تو ہے بس پریکٹس کے لیے، اور موٹے موٹے رولز جو صفات ہیں وہ ہیں بس۔ آگے ہے اقلاب۔ اقلاب یہ بلو کلر سے ڈنوٹ کیا گیا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بھی کیسے پڑھیں گے؟ اخفا کے ساتھ غنہ کریں گے، وہی اخفا میم ساکن کی طرح یہاں پر تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، جیسے من بعدی، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا یہ نون ساکن کی آواز کو ہم کیا کریں گے؟ میم میں بدل کر ہم پڑھیں گے اخفا اور غنے کے ساتھ۔ لاسٹ ہے ادغام میم ساکن۔ میم ساکن کے بعد میم آ جائے، یعنی کہ ویسا میم جس پر سکون ہو، جزم ہو، سے ہم میم ساکن کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ آواز کو ناک میں رکھیں گے جہاں پر آپ کو یہ لائٹ گرین کلر نظر آئے۔ سرسری طور پر ایک بار ریپیٹ میں یہاں سے کر دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ جہاں پر بلو کلر رہے آپ کیا کریں گے؟ وہاں پر اخفا کریں گے، یعنی کہ آواز کو تھوڑی سی ہائیڈ کریں گے۔ جہاں پر یلو کلر رہے وہاں پر غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں تھوڑی دیر رکھیں گے، ہائیڈ نہیں رکھنا ہے۔ اخفا میم ساکن، جہاں پر یہ کلر نظر آئے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اخفا کے ساتھ غنہ کرنا ہے۔ جہاں پر یہ ڈارک گرین کلر نظر آئے وہاں پر آپ کو ادغام کرنا ہے غنے کے ساتھ، یعنی ادغام ویسا غنہ کرنا ہے۔ جہاں پر یہ ریڈ کلر نظر آئے قلقلہ، یعنی کہ آواز کو باؤنس کرنا ہے، جیسے لہب، وتب، فلق۔ اقلاب جہاں پر یہ نظر آئے آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر بھی اخفا کے ساتھ غنہ کریں گے۔ ادغام میم ساکن، یہاں پر آپ کو غنہ کرنا ہے لائٹ گرین کلر پہ۔